سی ڈی کی صورت میں بنی ہوئی فلم معیوب ترین اور دل و دماغ کو جھنجھوڑ دینے والی تھی۔ آمنہ نشے کی حالت میں دودھ تھی۔ کمرہ کسی 5 اسٹار ہوٹل کا دکھائی دیتا تھا۔ جلیل نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ عمر حیات ایسی گری ہوئی حرکت کا ارتکاب بھی کر سکتا ہے۔ وہ ایک پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ اس کی آدھی زندگی بیرون ملک گزری تھی۔ چند دن قبل وہ ملک میں واپس آیا تھا۔ دوران گفتگو اس نے جلیل کو رو دینے والے لہجے میں بتایا کہ اس کی بیوی کی وفات کے بعد اس نے سب کچھ عیاشیوں کی نظر کر دیا تھا۔ چند سال قبل تک وہ چرس اور ہیروئن کی عادت میں مبتلا رہا تھا۔ در حقیقت اسے بیوی کی وفات نے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ دیار غیر میں اکیلا و تنہا رہنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ منشیات نے اس موقع پر بہت سہارا دیا۔ جب اسے نشے کی حاجت محسوس ہوتی تب وہ چوری چکاری کر لیتا تھا۔ بدنام ہونے کے بعد اس نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور واپس چلا آیا۔ آمنہ کے علاوہ یہاں اس کا کوئی نہیں تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک کروڑ پتی شخص کی بیوی ہے تب اس نے اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ تمام بات چیت جو جلیل اور اس کے درمیان ہوئی تھی وہ فون کی حد تک محدود تھی۔ سی ڈی انہیں کوریئر کے ذریعے ملی تھی۔ گفتگو کے دوران جلیل نے جب اس سے ارادے کے متعلق دریافت کیا تب اس نے بتایا، مجھے تمہاری تمام جائیداد نقدی کی صورت میں درکار ہے۔ انکار کرنے کی صورت میں تمہیں 3 کٹھن مراحل پر مشتمل امتحان سے گزرنا ہوگا۔ پہلے مرحلے میں سی ڈی کو بیرون ملک رہائش پذیر تمہارے دونوں بچوں کو ارسال کر دوں گا۔ اگر تم رضامند نہیں ہوئے تو دوسرے مرحلے پر فلم تمہارے قریبی رشتہ داروں اور احباب کو بھجوا دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ ان 2 مرحلوں کی صورت میں تمہیں دھچکا ضرور لگے گا اور تیسرے کی نوبت نہیں آئے گی۔ تاہم اگر تم نے پس و پیش کی تو میں فلم کو نیٹ پر عام کر دینے سے قطعی نہیں ہچکچاؤں گا۔ جلیل نے پوچھا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ مطالبات پورے کر دینے کی صورت میں سرکشی تمہیں دوبارہ ورگلانے کی کوشش نہیں کرے گی؟ اس نے کہا لگاتے ہوئے جواب دیا، میں تمہارے پاس کچھ چھوڑوں گا تو سرکشی مجھے ورگلائے گی نہیں۔ تمہیں سب کچھ میرے حوالے کرنا ہوگا۔ میں ان کی تفصیل سے آگاہی رکھتا ہوں، بیرون ملک فلیٹ، اندرون ملک جائیداد، بینک بیلنس اور چلتا ہوا کاروبار۔ مجھے سب کچھ چاہیے۔ اس تمام معاملے کے دوران تم میری رہائش گاہ سے یکسر ناواقف رہو گے۔ اس کے بعد اپنا دفاع نہیں کر سکو گے۔ تم سے بات چیت کے لیے رابطہ محدود کروں گا۔ سوچ بچار کے لیے تمہارے پاس 2 دن کا وقت ہے۔ اس سے اگلا ہفتہ جائیداد کی فروخت اور رقم کی منتقلی کے لیے محدث ہوگا۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو تاکہ عملی اقدامات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکو۔ جلیل نے بعد از گفتگو اس جگہ کا تعین کرنے کے لیے کمپنی سے رابطہ کیا جہاں سے چند لمحات قبل بات چیت کی گئی تھی۔ تب انہیں بتایا گیا کہ نمبر صدر میں واقع کسی ٹیلی فون بوتھ کا ہے۔ یقیناً اس کی رہائش گاہ صدر کے 5 اسٹار ہوٹل میں ہو سکتی تھی۔ یہ علاقہ وسیع اور گنجان آباد تھا۔ وہ اکیلے تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ آمنہ کے کزن کو ایسی سزا دیں گے جس کے بعد وہ دوبارہ ایسی مذموم اور گناؤنی حرکت کرنے کے متعلق سوچے گا بھی نہیں۔ انہوں نے فون اٹھایا اور مختلف لوگوں سے بات چیت کرنے لگی۔ ڈیلی نیوز 17 مارچ ہل روڈ 160 جناح ایونیو پرپل گروپ کی 7ویں واردات۔ حسب معمول واردات میں 2 افراد کو بربریت کا نشانہ بنایا گیا۔ پچھلی وارداتوں کی طرح مقتولین کے عزیز و اقارب یا پھر ذریعہ معاش کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں اور انہیں کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ اس کے متعلق پولیس یکسر لا علمی کا اظہار کر رہی ہے۔ وقوعے کے بعد لاشوں کے چہروں کو پرپل رنگ سے داغدار کر دیا جاتا ہے۔ ان کی اموات میں استعمال ہونے والی رسی ٹائی کی صورت میں گلے سے باندھ کر لاشوں کو کمرے کے درمیان چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جناح ایونیو کا علاقہ نہایت خوف و ہراس کی لپیٹ میں ہے۔ حالات کے مد و جزر کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں نے سر شام گھروں سے نکلنا ترک کر دیا ہے۔ کاروباری حضرات کے علاوہ اشیاء خورد و نوش سے متعلق دکانیں بھی سر شام بند ہونے لگی ہیں۔ پولیس تاحال تفتیش میں مصروف ہونے کے باوجود بھی خاص پیش رفت کی جانب قدم بڑھاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ہل روڈ کے رہائشیوں سے احتیاط کی گزارش کی جاتی ہے۔ جلیل نے چشمہ اتار کر اخبار ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ حقیقت تھی کہ پرپل گروپ کی ان وارداتوں کی وجہ سے ہل روڈ کا ایریا نہایت متاثر ہوا تھا۔ 7 وارداتوں کے بعد مجرم کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ جلیل کے دماغ میں ایک مختصر لائحہ عمل ترتیب پا رہا تھا۔ اگر پرپل گروپ کی 8ویں واردات کو عمر حیات سے منسوب کر دیا جاتا تو بلیک میلنگ سے بچنے کے علاوہ پولیس کو بھی چکمہ دیا جا سکتا تھا۔ تاہم
اس کے لیے عمر حیات کی رہائش گاہ کے متعلق معلوم ہونا نہایت ضروری تھا۔ تاحال وہ اس کے متعلق معلوم کرنے میں ناکام رہے تھے۔ انہوں نے کاروباری رفیقوں کے ذریعے ایک ایسی سراغ رساں کمپنی سے متعلق معلومات حاصل کی تھی جو معقول معاوضہ لینے کے بعد مطلوبہ افراد کے متعلق معلومات فراہم کرتی تھی۔ کچھ دیر قبل انہیں کمپنی کی طرف سے فون کال موصول ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ عمر حیات کا قیام کچھ دن قبل تاج محل ہوٹل میں رہا تھا اور چند گھنٹے پہلے اس نے ہوٹل کو چھوڑ دیا۔ اس کے اگلے قیام کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ ایک نہایت غیر معمولی بات تھی۔ شہر اتنا بڑا نہیں تھا کہ اسے تلاش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جلیل کمپنی کے ذمہ دار شخص سے بالمشافہ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ تب انہیں شہر کے معروف ترین علاقے کا ایڈریس لکھوایا گیا۔ رات کے 9:30 بجنے والے تھے۔ آمنہ اپنے کمرے میں بند تھی۔ جب سے یہ سانحہ پیش آیا ہوا تھا اس نے کمرے سے باہر نکلنا کم کر دیا تھا۔ وہ اٹھ کر کار پوش میں آ گئی اور گاڑی کو گراج میں سے نکالنے کے بعد مطلوبہ پتے کی طرف چل دی۔ یہ شہر کی مصروف ترین شاہراہ تھی۔ کمپنی کا آفس بلڈنگ کی 3ری منزل پر واقع تھا۔ کام کرنے والوں کی تعداد 3 پر مشتمل تھی۔ ان میں 2 مرد اور ایک عورت تھی۔ جلیل نے تنہائی میں بات چیت کا اظہار کیا۔ تب ان میں سے ایک جو ادھیڑ عمر اور قابل ستائش شخصیت کا مالک تھا انہیں آفس سے منسلک دوسرے کمرے میں لے آیا۔ یہ میٹنگ روم سے مطابقت رکھتا تھا۔ میز کے گرد کرسی پر بیٹھے ہوئے جلیل نے ادھیڑ عمر جس کا نام عبدالجبار تھا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کیا یہ کمرہ قابل اعتبار ہے؟ میں کچھ ذاتی معاملات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عبدالجبار نے بتایا، ہماری کمپنی کے منشور میں کسٹمر کے ذاتی معاملات کو پوشیدہ رکھنے کو نہایت اہمیت دی جاتی ہے۔ آپ کھل کر بات چیت کر سکتے ہیں۔ کمرہ مکمل طور پر ساؤنڈ پروف ہے۔ میری اجازت کے بغیر کمپنی کا کوئی ورکر اندر نہیں آ سکتا۔ میری بیوی جس کی عمر 45 سے تجاوز کر چکی ہے وہ عمر کے اس دور میں بے وفائی کی مرتکب ہو رہی ہے۔ وہ طبیعتاً کچھ آزاد خیال ہے۔ 2 بچے ہونے کے باوجود بھی دوستوں یاروں کی تفصیل اتنی لمبی ہے کہ اگر اس پر بات چیت کی جائے تو بہت وقت ضائع ہوگا۔ یہ آج صبح کی بات ہے۔ میری بیوی کا کزن جو بیرون ملک رہائش پذیر تھا مجھے اس کی جانب سے نہایت معیوب ترین فلم کی CD موصول ہوئی ہے۔ اس نے مجھے بلیک میل کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس مجرمانہ اقدام میں اکیلا نہیں ہے بلکہ آمنہ بھی اس کیس میں ملوث ہے۔ آمنہ میری بیوی کا نام ہے۔ عبدالجبار نے بات درمیان میں کاٹتے ہوئے پوچھا، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں لیکن آپ کو یہ خیال کیوں کرایا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی مسز شادی سے قبل یا پھر بعد از شادی اپنے کزن کی محبت میں گرفتار رہی ہوں؟ جلیل اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بات ہی کچھ ایسی ہے۔ ہماری شادی سے قبل وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، تاہم عمر حیات کے بیرونی ملک شفٹ ہو جانے کی وجہ سے معاملہ درمیان میں ہی ختم ہو گیا۔ لیکن میرے شک کی وجہ یہ وقتی تعلق نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے۔ چند دن قبل میں نے آمنہ کو چرس پیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا۔ یہ عمر حیات کے فون پر بات چیت سے 2 دن قبل کی بات ہے، اور آج صبح ہونے والی گفتگو کے دوران عمر حیات نے مجھے بتایا کہ وہ بھی چرس پینے کی عادت میں مبتلا ہے۔ یقیناً آمنہ کو چرس کی عادت میں مبتلا کرنے والی ذات عمر حیات کی تھی۔ عبدالجبار نے پوچھا، پھر آپ کے موقف اب کیا ہے؟ آپ سراغ رساں کمپنی سے کیا چاہتے ہیں؟ جلیل طویل سانس لیتے ہوئے بولا، میں ان دونوں کو قتل کروانا چاہتا ہوں۔ عبدالجبار اپنی کرسی سے اچھل پڑا اور پھر حیرت بڑی نگاہوں سے جلیل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا یہ مناسب ہوگا؟ میرے خیال میں انتہائی قدم کے بجائے آپ کو پولیس کی مدد لینی چاہیے۔ موجودہ حالات میں آپ کے لیے یہی بہتر اقدام ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں معیوب فلم کی وجہ سے میری بدنامی منظر عام پر آ سکتی ہے جو میں ہرگز نہیں چاہتا۔ آپ پس و پیش سے کام نہیں لیں گے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس کچھ ایسے افراد کام کرتے ہیں جو معاوضہ لے کر کسی بھی آدمی کو قتل کر دیتے ہیں۔ میں اس کے لیے تگڑا معاوضہ دینے کو تیار ہوں۔ عبدالجبار کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں پیدا ہوئیں۔ پھر وہ گویا ہوا، کسی کو راہ سے ہٹانا عام بات نہیں ہوتی۔ پھر قتل ہونے والے وجود کی عدم موجودگی بھی ایک معمہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کی بیوی کے کزن کو میرے آدمی تمام شہر میں تلاش کر چکے ہیں۔ ہمارے پاس اس کے شناختی کارڈ کی کاپی تک موجود ہے جو ہمیں ہوٹل تاج محل کی استقبالیہ سے اتفاقیہ طور پر دستیاب ہو گئی۔ اس کے باوجود بھی میرے آدمی اسے تلاش کرنے میں یکسر ناکام رہے ہیں۔ ہم پہلے اسے تلاش کر لیں، اس کے قتل پر بعد میں بات چیت ہو۔ جلیل بولا، اس کی تلاش مشکل نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کا رابطہ میری بیوی سے ہے۔ آپ اپنے آدمیوں کو میری بیوی کی نگرانی پر مامور کر دیں تو ہم اس کی رہائش گاہ تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ عبدالجبار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تو پھر معاملات پر بات چیت ہو جائے گی۔ ہماری کمپنی کا کام ویسے تو صرف سراغ رسانی تک محدود ہے، لیکن ہمیں چند ایسے افراد کے متعلق معلومات حاصل ہیں جو قتل جیسے انتہائی اقدام میں ملوث ہیں۔ یہ افراد تگڑے معاوضے کی وصولی کے بعد کسی بھی انسان کو قتل کر دینا معیوب خیال نہیں کرتے۔ میں آپ کے حسب منشا ان سے بات چیت کر لوں گا، تاہم معاوضہ آپ کو ہمارے طے شدہ معاہدے کے مطابق ادا کرنا ہوگا۔ مجھے منظور ہے، جلیل بولا۔ اس کے باوجود میں یاد دہانی کروانا ضروری خیال کرتا ہوں کہ معاملے کو نہایت احتیاط کے ساتھ پوشیدہ رکھنا آپ کی ذمہ داری میں شامل ہونا چاہیے۔ یہ میری عزت و وقار کا مسئلہ ہے۔ آپ بے فکر رہیں، اگر معاوضہ حسب منشا ہوگا تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تمام معاملات میرے آدمی خود طے کریں گے، بات آپ تک آنے ہی نہیں پائے گی۔
तो फिर सुन ले उमर हयात के साथ मेरी बीवी को भी रास्ते से हटाना निहायत जरूरी है। ये कहना बाद अज़ कयास नहीं कि उमर हयात ने फिल्म की कॉपी अपने किसी साथी के पास महफूज कर दी हो। ऐसी सूरत में अगर इसके साथी ने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो आमना के कत्ल हो जाने के बाद वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। 2 बंदों के कत्ल के लिए मैं आपको मुआवजा देने को बहुशी तैयार हूँ। अब्दुल जब्बार ने इस बात में सर हिलाया और तफसील से आगाह करने लगा। चंद लम्हात में मामला तय हो गए और जलील ऑफिस से बाहर निकलकर कोठी की तरफ चला गया। ये दूसरे दिन की बात है। इन 2 दिनों के दौरान उमर हयात ने जलील के साथ राब्ता करने की कतई कोशिशें की थी, ताहम आज राब्ते की तवक्को थी। सुराग रसा कंपनी के जो आदमी आमिना की निगरानी पर मामूर थे, उन्होंने कंपनी को रिपोर्ट पेश की कि आमिना ने मुख्तलिफ माल में शॉपिंग के दौरान नहायत खुफिया तौर पर अपने किसी आदमी के जरिए चर्स का इंतजाम किया था। ये चर्स और शराब की बोतलें खरीद कर वो वापस कोठे की तरफ आई। दोपहर को अब्दुल जब्बार ने जलील को फोन करके इतला दी कि उमर हयात इनकी कोठी में कहीं रिहाइश पजीर है। आमिना का चर्स और शराब की बोतलें खरीद कर कोठी में लेके जाना इस बात की वाज़ेह दलील है। खबर सुनकर जलील को नहायत खुशी का एहसास हुआ। काम उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक हो रहा था। इस फोन कॉल के बाद उसने खुफिया तौर पर कोठी के अंदर रहकर आमिना पर निगाह रखना शुरू कर दी। आमिना की तवज्जो का मरकज कोठी के नीचे बना हुआ तहखाना था। कुछ देर की सरदर्दी के बाद इन्हें मालूम हो गया कि उमर हयात तहखाने के अंदर छुपा हुआ था। ये काठ, कबाड़ और मुख्तलिफ गैर जरूरी अशिया से भरा हुआ था। शाजो नादर ही कोठी में काम करने वाले नौकर उसका रुख करते थे। इसने छुपने के लिए नहायत मुनासिब जगह का इंतखाब किया था। डेली न्यूज की खबर के मुताबिक पर्पल ग्रुप ने मजीद 4 अफराद को हलाक किया था, ताहम इन चारों की रिहाइश का हिल रोड से मुतसिल जगवार कॉलोनी थी। तफसील गुज़श्ता वारदात की तफसील से मुख्तलिफ नहीं थी। इन्हें हलाक करने के बाद पर्पल रंग से चेहरों को दागदार बना दिया गया। पुलिस ने अब भी मामले के मुतालिक कुछ बताने से साफ इनकार कर दिया था। इसी शाम जलील ने दोबारा सुराग रसा कंपनी के ऑफिस का रुख करने के बाद अब्दुल जब्बार से खुफिया मुलाकात की और दौरान गुफ्तगू से बताया, मैं आज की रात बिजनेस मीटिंग के लिए बैरून मुल्क जाने वाला हूँ। कत्ल के मंसूबे पर रात 12 के बाद अमल दरामद होगा। आपके आदमी कोठी की दीवार फलांग कर अंदर दाखिल होंगे। लान के साथ चौकीदार का कमरा है। इसे बेहोश करने के बाद वो टीवी लॉन्च में चले जाएंगे। टीवी लॉन्च से मलिका कमरा आमना का है। इसे बेबस करने के बाद वो तहखाने के अंदर छुपे हुए उमर हयात को बाहर निकालेंगे और उन दोनों को कत्ल करने के बाद चेहरों को पर्पल रंग से दागदार कर देंगे। अब्दुल जब्बार बात करते हुए बोला, आप अपनी बात की तस्दीक कीजिए। कातिलों के इस ग्रुप से हमारी कंपनी का कोई ताल्लुक नहीं। यूँ समझे आपके तकाजे को मद्देनजर रखते हुए हमने इन्हें हायर किया है। कत्ल गारत से दूर रहना हमारी कंपनी के पॉलिसियों का हासा है। मुझे इससे कोई वास्ता नहीं कि कातिल का ताल्लुक आपकी सुराग रसा कंपनी से है या नहीं। मुझे सिर्फ अपने काम की तकमील से मतलब है। मैं पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए कातिलों का सहारा लेना चाहता हूँ। अब्दुल जब्बार इस बात में सर हिलाते हुए बोला, आप खुलकर बात करें कि उन दोनों का खात्मा आपको किस हाल में दरकार है। हमारे हायर करदा दोनों अफराद के पास बैरून मुल्क से स्मगल शुदा निहायत कीमती और कारामद पिस्तौल हैं, जिनके आगे साइलेंसर लगे हुए हैं। दर्जन भर चाकू और हंजर हैं जो किसी भी इंसान की गर्दन को मूली और गाजर की तरह काटने की सलाहियत रखते हैं। चंद ऐसे खतरनाक जहरों की वैरायटी भी है जो जिस्म में दाखिल होने से फौरन बाद खून के जरिए रगों में फैल जाते हैं और मौत सांप के काटने की सूरत में वाक़। जलील ने इनकार में सर हिलाते हुए बताया, यहाँ ये तीनों तरीके इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, क्योंकि इन दोनों की मौत को पर्पल ग्रुप से वाबस्ता करना है। इसलिए तमाम तर तरीके उन्हीं की अंदाज में होना जरूरी है। दोनों कातिल उमर हयात और आमिना को कत्ल करने से कबल उनके गलों में एक रस्सी डालकर गर्दन की हड्डी को मजरूह करेंगे, फिर चेहरों को पर्पल रंग से दागने के बाद वापस चले जाएंगे। वो चौकीदार को बेहोश करने के बाद इसके हाथ पांव बांधने से इज्तनाब करेंगे। सुबह होश में आने के बाद चौकीदार पुलिस को फोन करके पर्पल ग्रुप की 9वीं वारदात से मुतल्लिक आगाह करेगा और पुलिस चौकीदार से मेरा नंबर लेने के बाद मुझे मुल्क वापस आने के लिए कहेगी। यूं जरूरी पूछगिछ और मुख्तसर तफ्तीश के बाद मुझे कत्ल के शक से बरी जिम्मा करार दे दिया जाएगा। पुलिस में मेरी इतनी जान पहचान है कि मैं इन्हें मजीद मुतमईन करने के लिए हड्डी के तौर पर कुछ रकम नजर कर दूंगा और केस को पर्पल ग्रुप के खाते में डालकर फाइल को बंद कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। काम भी इसमें मंशा हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं गुजरेगा। ताहम हायर करदा दोनों आदमियों को काम निहायत एहतियात और जिम्मेदारी के साथ करना होगा। उनकी बेएहतियाती मामले के रुख को बिगाड़ सकती है। अब्दुल जब्बार ने इन्हें बताया कि दोनों अफराद तरबियत याफ्ता और निहायत जिम्मेदार हैसियत का एहतियार रखते हैं। वो किसी भी गलती के मुर्तकिब हो ही नहीं सकते। ताहम इन्हें आधा मुआवजा काम होने से कबल दरकार है। जलील ने ब्रीफ केस खोलकर बड़े नोटों पर मुश्तमिल चंद गड्डियां निकालकर मेज पर रख दी। ये मतलूबा मुआवजे का निस्फ था। बाकी का निस्फ काम होने के बाद देने का वादा करके वो वापस कोठी में आ गया। रात को
روانگی سے قبل حسب وعدہ عمر حیات کی کال انہیں موصول ہوئی۔ اس نے ان کی مرضی کے متعلق دریافت کیا۔ جلیل نے جواب دیا، میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قبل اس بات کی گارنٹی سے متعلق اطمینان کر لینا چاہتا ہوں کہ تمہارے مطالبے کو پورا کرنے کے بعد دوبارہ آمینہ کی عزت محفوظ رہے گی، اسے پھر جارحیت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ عمر حیات نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، میں گزشتہ کال کے دوران بھی بتا چکا ہوں کہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس کا مقصد صرف پیسے کا حصول ہے، مجھے آمنہ سے کوئی سروکار نہیں، میں بیرون ملک شفٹ ہونے سے قبل اسے ٹھکرا چکا ہوں، اس کا ہونا یا نہ ہونا میرے لیے ایک برابر ہے۔ جلیل بولا، ٹھیک ہے، مجھے تمہارا مطالبہ منظور ہے، تاہم آج رات ضروری میٹنگ کے لیے میں بیرون ملک جا رہا ہوں، میری واپسی کل دوپہر تک ہوگی، اگلے لائحہ عمل پر واپسی کے بعد میں بات کریں گے، لیکن جائیداد کی فروخت اور بینک بیلنس کی منتقلی کے لیے ایک ہفتے کا وقت مناسب نہیں ہے، اس میں میرے اندازے کے مطابق 1.5-2 مہینے لگ جائیں گے، تمہیں وقت پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ عمر حیات کی آواز سنائی دی، وہ سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے گا، لیکن اگر تم نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں تینوں مرحلوں پر عمل کرتے ہوئے تمہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور ضرور کر دوں گا، اور ایسا کرنے کے بعد رسوائی کے سوا تم کچھ حاصل نہیں کر سکو گے، بالآخر وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ اس نے موبائل بند کر دیا۔ جلیل نے موبائل فون جیب میں رکھا اور میٹنگ میں جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ آمنہ حسب معمول اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ ایئرپورٹ روانگی سے قبل وہ ملاقات کے لیے کمرے میں آئے، دونوں کی جانب سے ڈرامہ بازی کی انتہا ہوئی۔ جلیل نے اسے یقین دلایا کہ جلد وہ عمر حیات کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کرے گا، اور آمنہ نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے انہیں اپنی صحت کا خیال رکھنے کی تلقین کی، اور وہ ایئرپورٹ آ گئے۔ وہ آمنہ کو قتل نہیں کروانا چاہتے تھے، لیکن غصے اور نفرت کی چادر ہوش و حواس کی کیفیت پر ایسی غالب آ چکی تھی کہ انہیں فیصلے میں رد و بدل کرنے کی طرف راغب کرنے سے یکسر روکے ہوئے۔ پھر بیوی کی اس ڈھلتی عمر میں بے وفائی کے بعد اس کا وجود ان کے لیے بے معنی ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ آمنہ کو اس کی جائیداد سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ یہ سب اپنی پہلی محبت کو پانے کے لیے کر رہی تھی۔ اگر اسے اس بے وفائی کے بدلے ختم کر دیا جاتا تو اس میں مذائقہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہوٹل مین کا کمرہ محتس تھا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے اپنا نمبر عبدالجبار اور چوکیدار کے نمبروں پر بھجوا دیا۔ رات کے 3 بجے انہیں فون کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف عبدالجبار تھا۔ اس نے کام تسلی بخش ہو جانے کی اطلاع دی، اور جلیل نے سکون کا طویل سانس لینے کے بعد فون بند کر دیا۔ اب انہیں صبح ہونے کا انتظار تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے بریف کیس سے ٹیبلٹ نکالی اور پانی کے ساتھ نگلنے کے بعد بستر پر لیٹ گیا۔ صبح اس کی آنکھ موبائل فون بجنے کی آواز سے کھلی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے چوکیدار کی نہایت ہراساں آواز سنائی دی۔ وہ انہیں قتل کی تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا۔ جلیل نے اسے پولیس کو فون کرنے کا کہہ کر کال منقطع کی، پھر اجلت کے عالم میں اپنا سامان سمیٹنے کے بعد ایمرجنسی فلائٹ میں سیٹ ریزرو کروانے کے لیے فون کرنے لگا۔ انہیں جلد ہی سیٹ دستیاب ہو گئی۔ ہوٹل سے وہ روانہ ہونے سے پہلے اس نے بزنس میٹنگ کو منسوخ کرنے کے لیے فون کیا اور معذرت طلب کرتے ہوئے جلد دوبارہ میٹنگ کرنے کا کہہ کر ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ اگر حالات یوں ہی اس کا ساتھ دیتے رہے تب وہ جلد ہی بلیک میلر اور اس کی بیوی کے شکنجے سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اس کیس کی فائل بند ہو جانے کے بعد فوراً ہی اپنے 2 بچوں کے پاس بیرون ملک چلا جائے گا۔ یہاں رہنا اب اس کے لیے سوہانے رخ بنتا جا رہا تھا۔ بچوں کو ماں کی موت کی خبر اتنی جلدی بتانے میں قباحت یہ تھی کہ دیار غیر میں انہیں سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ حالات بہتر ہو جانے کے بعد وہ خود ان کے پاس جا کر انہیں حالات سے آگاہ کر سکتا تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلنے کے بعد اس نے ڈرائیور کو اپنا منتظر پایا۔ حالات و واقعات کے متعلق دریافت کرنے پر اس نے بتایا پولیس دونوں لاشوں کو اپنی تحویل میں لے چکی ہے۔ ان کے چہرے پرپل رنگ سے داغدار تھے، تاہم پولیس والوں کا کہنا ہے کہ یہ واردات میں پرپل گروپ ملوث نہیں ہے۔ جلیل نے چونکتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، تاہم کچھ پوچھنے سے اجتناب کیا۔ اس کا دماغ گمبھیر سوچوں کا مرکز بن کر رہ گیا۔ منصوبہ مکمل اور بے داغ تھا۔ پھر پولیس کیوں پرپل گروپ کی واردات ماننے سے انکاری تھی؟ یقیناً ہائر کردہ دونوں افراد سے کچھ غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ انہیں اس کا حادثہ شروع سے لاحق تھا۔ انہوں نے اس کے متعلق عبدالجبار سے بات بھی کی تھی، تاہم اس وقت اس کے متعلق سوچنا مناسب نہیں تھا۔ انہیں سوچوں میں گاڑی کوٹھی کے اندر داخل ہوئی۔ پولیس کی 2 جیپیں کمپاؤنڈ میں کھڑی تھی۔ سٹنگ روم میں دبلا پتلا اسمارٹ دکھائی دینے والا انسپیکٹر ان کی آمد کا منتظر تھا۔ جلیل نے اندر داخل ہونے کے بعد فوراً ہی پریشان لہجے میں اپنی بیوی کی لاش کے متعلق دریافت کیا۔ انسپیکٹر نے بتایا لاشیں اس قابل نہیں کہ انہیں زیادہ دیر تک یہاں رکھا جا سکتا، اس لیے سردھانیں منتقل کر دی گئی ہیں۔ بات کے اختتام پر اس نے آگے بڑھ کر موبائل ان کے ہاتھ سے لے لیا، پھر قریب کھڑے سپاہیوں کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے بولا تمام کالز کا ریکارڈ مایا گفتگو تفصیل کے ساتھ چند گھنٹوں کے دوران مجھے درکار ہے۔ نمبروں کی تفصیل کے علاوہ جگہوں کا تعین کرنے کے بعد تمام مفصل رپورٹ تھانے کو ارسال کرو۔ سپاہی نے اسبات میں سر ہلایا اور سٹنگ روم سے باہر نکل گیا۔ جلیل نے پریشان کن لہجے میں پوچھا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرے موبائل کو کیوں چیک کیا جا رہا ہے؟ انسپیکٹر نے ان کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا آپ کی بیوی کے ساتھ ایک اور شخص کی لاش بھی ملی ہے، وہ کون ہے؟ نوکر اس کی حیثیت سے لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ جلیل نے بتایا وہ میری بیوی آمنہ کا کزن عمر حیات ہوگا۔
चंद दिनों कबल बैरून मुल्क से यहाँ शिफ्ट हुआ है। इसका क़याम होटल ताज महल में था। आमना की इसरार पर वो कोठी मुंतकिल हुआ। इंस्पेक्टर बोला, नौकरों से बातचीत के दौरान हमें मालूम हुआ है कि अमवात से कबल मिसेस जलील अपने कमरे की हद तक महदूद होकर रह गई थी। क्या आप दोनों के दरमियान किसी किस्म की कोई नाचाकी थी? जलील बोले, इसकी तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। वो अरसा दराज से मैदे के मर्ज में मुब्तला थी। चंद दिन कबल बद परहेजी की वजह से मैदे पर असर हुआ, इसलिए ज्यादातर कमरे में ही बंद रहती थी। इंस्पेक्टर चंद लम्हों के लिए खामोश रहा, फिर दोबारा गोया हुआ, आपने गुज़श्ता रात चौकीदार को अपना नंबर भिजवाया था। क्या आप बैरून मुल्क में होने वाली हर मीटिंग के दौरान ऐसा करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो क्यों? कहीं आपको मिसेस पर कोई शक तो नहीं? मुझे मालूम हुआ है कि वो कुछ आज़ाद तबीयत की मालिक थी। जलील ने तल्ख लहजे में कहा, मैं बता चुका हूँ कि आमना की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। कोठी के मुलाजिम रात 10 बजे के बाद सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चले जाते थे। चौकीदार तमाम रात जागता है। मैं वक्तन फवक्तन इससे आमना की तबीयत के मुतल्लिक दरियाफ्त करता रहता हूँ। इंस्पेक्टर चंद कागजात और चाबियां निकाल कर मेज पर रखते हुए कहा, हैरत अंगेज तौर पर दौरान तलाशी हमें कोठी के तहखाने में रखे हुए उमर हयात के सामान में से एक बैंक लॉकर की चाबी और कागजात दस्तयाब हुए हैं। तहखाने से चंद ऐसे शवाहिद मिले हैं जिनके मुताबिक उमर हयात कुछ दिनों से तहखाने में रिहाइश पजीर था। इस हैरानकुन बात से कतई नजर जब हमने बैंक लॉकर खोला और इसकी तलाशी ली तो अंदर से हमें चंद कागजात और एक सीडी मिली। सीडी में उमर हयात और मिसेस जलील की निहायत मायूब तरीन फिल्म मौजूद थी, जिसके जरिए वो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। ताहम आपने इसे कोशिश में कामयाब होने से पहले ही पर्पल ग्रुप के नाम का सहारा लेकर कत्ल कर दिया। जलील चिल्लाते हुए बोला, आपकी सब बातें फजूल किस्म की कियास आराइयों पर मुश्तमिल हैं। बात यह है कि अगर इसने आमिना की कोई फिल्म बनाई भी थी तो मुझे इसका मुतलिक कोई इल्म नहीं। जरूर इसका मकसद मुझे ब्लैकमेल करने का होगा और इस मकसद के लिए वो कोठी के तहखाने में छुप कर बैठा होगा। ताहम बातचीत करने से कबल ही पर्पल ग्रुप ने इसे खत्म कर दिया। इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए बोला, हमारे पास आपके खिलाफ चंद और सबूत मौजूद हैं। आपके ऑफिस के कोलीग से पूछगिछ के दौरान हमें ये बात मालूम हुई थी कि आपने इनसे किसी सुराग रसां कंपनी के मुतल्लिक दरियाफ्त किया था। हमने कंपनी के अफराद को गिरफ्तार किया और इनसे तफ्तीश के दौरान हमें ये बात मालूम हुई कि आपने इनके जरिए चंद अफराद को इस बात के लिए हायर किया कि वो आपकी गैर मौजूदगी के दौरान मिसेस जलील और उमर हयात को कत्ल कर दें। आपका मनसूबा काबिल तारीफ था। हम कभी इस रविश का तयन न कर सकते थे जो आपके घनौने रूप से पर्दा उठाने में मददगार साबित हो सकती थी। अगर हमें यह मालूम न होता कि पर्पल ग्रुप का वजूद सिरे से है ही नहीं। इस नाम को मुख्तसर अरसे के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इसलिए खुफिया तौर पर इस्तेमाल किया गया था ताकि शहर में दाखिल होने वाले चंद दहशतगर्दों का खात्मा किया जा सके, जिनकी पुष्टपनाही में बड़े और सरकर्दा लोगों का हाथ था। इन्हें निहायत खुफिया तरीके से पर्पल ग्रुप का सहारा लेकर खत्म किया जा रहा था। इसलिए जब हमें आपके चौकीदार ने इत्तला दी कि पर्पल ग्रुप की 9वीं वारदात आपके बंगले में हुई है, तब हम चौंक पड़े और हमने आपके खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी इज्जत और एहतराम करने के बावजूद भी आपके साथ कोई रियायत नहीं कर सकता, क्योंकि बात पर्पल ग्रुप की वजह से आम हो चुकी है और आपका मामला आला हुक्काम की नजरों में आ चुका है। मजबूरन मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ रहा है। इसके पीछे खड़े हुए सिपाही को इशारा किया गया। इसने आगे बढ़कर हथकड़ी जलील के हाथों में डाल दी।